بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ موجودہ حالات کے تناظر میں کراچی کے اندر جو بجلی کا بحران ہے، کراچی کے جو مسائل ہیں اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے آج ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ سندھ کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انتہائی فعال شخصیت گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب آج ملے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے۔ اس ملاقات میں کیا ہوا، کیا باتیں ہوئیں، وزیر اعظم کراچی کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں، کون سے ایسے مسائل تھے جو گورنر صاحب نے ان کے سامنے رکھے، ان تمام باتوں کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں گورنر سندھ محترم جناب عمران اسماعیل صاحب۔ عمران صاحب بہت شکریہ۔ پرائم منسٹر صاحب سے جو آج ملاقات ہوئی، کیا بیسک ایجنڈا تھا اس ملاقات کا؟ بہت شکریہ آپ کا طارق صاحب۔ بیسک ایجنڈا تو ظاہر ہے ہمیشہ ہی کراچی کے جو پروجیکٹس ہیں آنے والے اور آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس پہ زیادہ تر گفتگو رہتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی جو خواہش ہے کہ دو بڑے منصوبے کراچی کے لیے، سندھ کے لیے جو کمپلیٹ کرنے ہیں، ایک K4 ہے اور دوسرا گرین لائن کا جو منصوبہ ہے وہ، تو اس پہ پیش رفت لوگ مجھ سے لے رہے تھے تو انہوں نے ساری تفصیلاً ساری ڈیٹیلز آج ان کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو اس کو مطمئن تھے اس کی پیش رفت کے اوپر کہ اب گرین لائن بالکل آنے کو ہے، اس کے ٹینڈرز ہو گئے ہیں ڈاکومنٹس، اور اب وہ ظاہر جو بھی اس کا پروسیس ہوگا اس سے تھرو ہو کے بسیں امپورٹ ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی ہم نے جو فائر ٹینڈرز امپورٹ کر دیے ہیں وہ ان کا بھی ارائیول ہونے والا ہے، انسپیکشن ہو رہی ہے اس وقت چائنا میں اس کی، تو اس کے لیے پی ایم صاحب کو میں نے ایک جامع منصوبہ ہم نے کراچی کے لیے بنایا کہ ہم تمام جو ایسوسیشن ہیں، سائٹ کروں گی، انڈسٹریل ایسوسیشن، لانڈی اور ساری، سب کو ہم دو فائر ٹینڈر ان کے یہاں پلیس کریں گے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ وہ اپنے علاقے میں ان فائر ٹینڈرز کو رن کرنے کے ذمہ دار ہوں گے فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ تو یہ ایک نئی کولیبریشن ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی مینٹیننس بھی بہتر ہے، ان کی اویلیبلٹی بھی ٹھیک رہے اور ایریاز جو ہیں سارے یہ بھی سیکیور رہیں۔ اسی طرح ہم ریزیڈینشیل ایریا میں بھی اسی طرح کے پارٹنر جیسے DHA ہے یا KDA ہے یا دوسرے اور ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی پارٹنرشپ کریں گے تاکہ یہ ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے کراچی میں۔ بیسکلی تو یہ تھا۔ پھر اس کے بعد پی ایم صاحب نے خود ہی استفسار کیا کہ کے الیکٹرک، میں بات بھی کرنا چاہ رہا تھا ان کی کے الیکٹرک کے لیے، کیونکہ کافی کمپلینز پی ایم صاحب کو کے الیکٹرک کی گئی ہوئی ہیں۔ خود ان کے جو MNAs ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے بھی کے الیکٹرک کی شکایت کی ہے کہ وہ کسی صورت بھی ان سے قابو نہیں ہو رہا، یہ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے یہ ان کے قابو نہیں آ رہا، اور اس کے لیے کچھ وہاں پہ ڈیمونسٹریشن اور ایجیٹیشن بھی چل رہی ہے کراچی میں۔ تو اس کے لیے پھر پی ایم صاحب نے ایک اسد عمر اور ابھی جو ہمارے شہزاد قاسم ابھی آئے ہیں نئے اس وزارت میں، ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ کراچی جائیں اور میرے ساتھ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے وہاں پہ وہ کے الیکٹرک والوں کو بھی بلائیں اور اس معاملے کو حل کریں فوری طور سے کہ کس جو بھی وجہ ہے اس کو فوری طور سے دور کیا جائے۔ تو امید ہے کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی، کیونکہ کے الیکٹرک کو بھی اسی طرح کی ہدایت گئی ہے اپنی وزارت سے۔ عمر ایوب صاحب کافی متحرک ہیں اس کے اندر، آج بھی ان سے 2 دفعہ میری بات ہوئی اس معاملے کے اوپر، تو مجھے امید ہے کہ بائی سیٹرڈے کوئی ہم اس کا حل نکال لیں گے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پرائم منسٹر نے کراچی میں بجلی کے بحران کے حل کے لیے ایک کمیٹی فارم کر دی ہے جو کہ اب یہ سارے مسئلے کو دیکھے گی۔ باضابطہ تو کوئی کمیٹی کا اعلان نہیں ہوا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو ذمہ داری دی ہے وزیر اعظم نے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا باضابطہ اعلان بھی وہ کر دیں، لیکن فی الحال تو ایسا کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے ہدایت ضرور کی ہے اسد عمر کو اور شہزاد قاسم کو کہ وہ کراچی جائیں اور کے الیکٹرک کے معاملات کو بیٹھ کر دیکھیں اور ایٹ لینتھ اس کو دیکھیں اور اس کا فوری حل تلاش کریں، جو کچھ بھی اس کا کرنا ہے فوری طور سے کریں تاکہ کراچی میں لوگوں کو جس وقت بجلی کی وجہ سے دقت کا سامنا ہے اس کا سدباب کیا جا سکے۔ اچھا عمران صاحب، ایک کرٹیسزم آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، تو جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی یا جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، تو وہ آخر احتجاج کس کے خلاف کر رہی ہے؟ وہ کے الیکٹرک کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ کے الیکٹرک میں کیا یہ تھا کہ انہوں نے پچھلے ہفتے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ پرومس کیا تھا کہ اگر وفاق ان کو اتنی گیس اور اتنا فیول زیادہ کر دے تو یہ اس کو چلا دیں گے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی کراچی میں۔ ٹھیک، اس کے 48 گھنٹے کا انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا، 48 گھنٹے گزر گئے، وہ ہماری جو منسٹری تھی اس نے وہ ساری ان کی جو ڈیمانڈز تھی وہ بھی مان لی، بلکہ ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کسی صورت بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ قابو نہیں آ سکی۔ ایکچولی ہے یہ کہ الیکٹرک نے جو انویسٹمنٹ کرنی تھی ڈیولپمنٹ کے اندر
وہ انہوں نے اس طرح سے نہیں کی جیسے ان کو کرنی چاہیے تھی. بات کرنے بیٹھے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ملینز میں گنوانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ملین خرچ کر دیے اور اتنے ملین خرچ کر دیے, بٹ اپیرنٹلی یہ بھی ہوں گے لیکن وہ کم ہے اس متوقع انویسٹمنٹ سے جو ہونی تھی یا جو کمٹ کی گئی تھی اس سے بہت کم ہے. تو لہٰذا وہ ان کو اپنا سسٹم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ یہ کام چل نہیں سکتا. یہ چونکہ آپ کا بہت کی رول ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے جو معاہدہ ہے اس کے اندر, تو ان کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس تھے اس کے اوپر اب وہاں اطمینان ہے ایم کیو ایم کے اندر, اس میں آپ نے چیزوں کو آگے بڑھایا ہے جو ان کی شکوے شکایتیں تھیں؟ جی جی, ایم کیو ایم میں بالکل اطمینان کی کیفیت ہے. جو وعدے کیے گئے تھے کے ایم سی سے ایچ ایم سی سے وہ پورے کر دیے گئے. ڈیولپمنٹ اسکیمز اس وقت ان کی چل رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو پورے سندھ کے دیگر حلقوں میں علاقوں میں دیگر سندھ کے جو یہ سارے ایریاز ہیں جس میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی وہاں پہ ہر جگہ کی اسکیمیں آ چکی ہیں اور وہاں پہ لوگ ڈیولپمنٹ کام ورک شروع ہو رہے ہیں, جس کے اوپر میں نے تھوڑے سے پہلے ٹی وی پر کوئی کرٹیسزم بھی دیکھا تھا سندھ حکومت کی طرف سے کہ وہ کہتے کہ وفاق جو ہے وہ اس کو بڑے منصوبے کرنے چاہیے, نہ کہ گلیاں اور نالے بنانا شروع کر دیں. وہ ایک طرح سے بات ان کی ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی ہے یہ کہ اگر وہاں پہ لوگ فیل یہ کر رہے ہیں کہ جی بڑے منصوبے سے زیادہ ہمیں اپنے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہتر سڑک, ایک گٹر لائن, ایک پانی کی لائن جو پینے کا پانی ہے وہ پینے کا یا گھر کے استعمال گھریلو استعمال کا پانی ہے وہ ملنا زیادہ ضروری ہے. اور میں کہوں کہ نہیں میں نے تو یہاں پہ میگا پروجیکٹ کر کے برج ہی بنانا ہے, باقی آپ لوگ کی زندگی جیسی ہے ویسی رہے, تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ ہم اپنی پرائرٹیز چینج کر لیں. وزیر اعظم کی تو پرائرٹی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ سب سے پہلے کامن مین کو سہولت پہنچائے. تو اس کامن آدمی کو جو سہولت کے پروگرام ہے وہ وزیر اعظم نے اپنے لوگوں سے لیے ہوں گے, اور وہ سارے لوگوں نے جس طرح سے ان کو بتایا ہے کہ جو ضروریات کی زندگی ہے جسے معاملات ان کی زندگی کے رک رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ کراچی کے منصوبوں کے لیے جو پہلے فوکل پرسن اسد عمر صاحب تھے, اب وہاں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے, کسی ایم این اے کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے؟ جی, اسد عمر صاحب کیونکہ اب کافی مصروف ہو گئے ہیں تو وزیر اعظم سے ریکویسٹ میں نے کی ہے کہ وہاں پہ فوکل پرسن وہ کسی اور کو لے لیں, اور متوقع ہے کہ وہ نجیب ہارون ہمارے جو ایم این اے ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی جائے گی. اور وہ سپروائز کریں گے اب یہ جو کراچی کے جو منصوبے ہیں؟ جی, ڈیلی بیسس پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ آدمی چاہیے کہ وہ K4 کا جو معاملہ ہے اس کو وہ بیٹھ کے دیکھے کہ وہ کس طرح سے ہم آگے لے جا سکتے ہیں اسپیڈ سے, یا جو ہمارا گرین لائن کا ہے یا اور جو منصوبے بھی آ رہے ہیں ML1 ہے اور دوسری چیزیں ہیں ان کے اوپر ہمیں ڈیڈیکیٹڈ چاہیے جو پارلیمنٹیرین جو اس کو منصوبوں کو سارے وفاق کے منصوبوں کو وہ ایگزیکیوشن تک لے جا سکے. پرائم منسٹر سے آج ملاقات میں یہ عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی اور اس معاملات پہ بھی کوئی ہلکی پھلکی گپ شپ ہوئی یا کوئی سنجیدہ بات ہوئی؟ اس کو رہنے میں آپ نے شرارت نہیں چھوڑنی اپنی. کراچی کے معاملے کے اوپر پرائم منسٹر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز تھی جہاں پہ وہ پریشان ہیں, کوئی کنسرن ان کے زیادہ ہیں کراچی کے ایشوز پہ؟ کسی نہیں, پریشان تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن کنسرن وہ ضرور رہتے ہیں, اور صرف کراچی نہیں بلکہ پورے سندھ کے سے ان کا تعلق ظاہر رہتا ہے. کنسرن ان کا ہونا بھی چاہیے. اس وقت جو دو تین چیزیں چل رہی ہیں سندھ حکومت کے ساتھ وہ کافی ڈسکشن میں رہی, جس میں ٹیکس نہ کلیکٹ کرنے والی بات بھی ڈسکشن میں آئی, جس کے اندر سنگل سلیبس کے اوپر ایگریمنٹ نہ کرنے والی بات بھی ڈسکشن میں آئی. اس طرح کی چیزیں کافی تھیں جن کو ہم نے کچھ ایڈریس کرنا ہے آگے سے کیسے ان کو. تو پرائم منسٹر کا ریئیکشن کیا ہے سندھ حکومت کے ان فیصلوں کے اوپر, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, سنگل سلیبس کے حوالے سے؟ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر اپسیٹ ہے, اس کو کوئی اپریشیٹ تو کوئی نہیں کرے گا کہ یہ وفاق کا اور صوبے کا ایک دم آمنے سامنے کھڑا ہو جانے کے مترادف ہے یہ چیز. اور وزیر اعظم کسی صوبے کا نہیں ہوتا, کسی علاقے کا نہیں ہوتا, بلکہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے. تو وزیر اعظم کو اس بات پہ تشویش ہے اور انہوں نے مجھ سے اس پہ کافی ایٹ گفتگو آج کی اس کے اوپر. تو عمران صاحب خود آپ کے ساتھ جو ایک ریلیشن کے اندر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو کھچاؤ والا معاملہ تھا وہ اب بھی ویسا ہی برقرار ہے, یا کچھ برف پگھلی ہے, یا گرمی میں وہ مزید گرمی میں اضافہ ہو گیا ہے؟
سردی گرمی چلتی رہتی ہے، لیکن خواہش میری بڑی ہوتی ہے کہ کسی طرح کی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے، اور وہ جب یہ پولیٹیکل بیان بازی جب ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ذرا سرد خانے میں چلا جاتا ہے. بٹ میں نے کئی بار وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس کو جو ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کو یہ پولیٹیکل بیان بازی یا پالیٹکس کی نظر نہ کریں، اسے ڈفرینٹ زاویے سے دیکھیں، اور جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں انہیں ذرا ڈفرینٹ زاویے سے دیکھیں. وہ جس طرح بھی چلانا چاہتے ہیں چلائیں، لیکن یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے یہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی مجھے کبھی کبھی کوشش ایسی نظر آتی ہے کہ وہ ورکنگ ریلیشن شپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، بٹ وہ پھر کسی نہ کسی طرح وہ سرد خانے کی طرف چلی جاتی ہے. تو اب میری کوشش اپنی جگہ جاری رہے گی کہ کسی طرح یہ برف جو ہے جو بن جاتی ہے یہ پگھلے، گلیشیئر اس کو نہ بننے دیں، چھوٹی موٹی برف باری سے پھر بھی نکلا جا سکتا ہے. آخری بات عمران اسماعیل صاحب، آج جو یہ جو سندھ حکومت کے ساتھ جو سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان کھینچاؤ کی کیفیت ہے، اس ڈسکشن کے بعد عمران خان صاحب نے آپ کو کوئی ٹاسک دیا کوئی کہ آپ بات کریں سندھ حکومت سے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے دیگر چیزوں پہ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز؟ نہیں، وزیر اعظم نے تو مجھے کوئی ایسا ٹاسک نہیں دیا، لیکن میرا اپنا ارادہ ہے کہ میں جلد وزیر اعلیٰ سے ملاقات کروں اور ان سے میں یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ معاملات کو سہل طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں. عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کی اپنے گفتگو سنی جو آج انہوں نے ملاقات کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو آج قومی اسمبلی میں جو عزیر بلوچ کی GIT کے اوپر ایک مرتبہ پھر ہنگامہ ہوا، اور پھر جو کراچی کے جو معاملات ہیں اسپیشلی بجلی کے بحران کی جو بازگشت سنائی دی، اور APC جو جمعیت علماء اسلام کی کراچی میں ہوئی، اس پہ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گی محترمہ شاہدہ اختر صاحبہ، جمعیت علماء اسلام کی رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ صاحب، اور ابراہیم خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے. ان سے گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہدہ اختر صاحبہ، آغا رفیع اللہ صاحب اور ابراہیم خان صاحب میرے مہمان ہیں. شاہدہ اختر صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ آج JUI نے کراچی میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کی ہے، یہ پروونشل لیول پہ آل پارٹیز کانفرنس اس وجہ سے ہوئی کہ نیشنل لیول پہ ڈیلے ہو رہا تھا، یا وہ آپ کرا نہیں سکے تو اس وجہ سے آپ کو پروونشل لیول پہ یہ کرانی پڑی ہے APC؟ اس طرح سے بات نہیں ہے کہ نیشنل لیول کی نہیں تھی اور وہ سیکنڈ آپشن پہ آگے. ایکچولی آپ دیکھیں پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو ہر صوبے میں ایک الگ پارٹی ہے. مطلب نیشنل لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر پارٹی کا وہ ووٹ بینک نہیں ہے کہ ہر صوبے میں ہو. اس لیے مختلف صوبوں میں بھی جتنے بھی پہلے بھی کانفرنسز ہوئی ہیں نیشنل لیول پہ بھی آپ نے دیکھی بڑی بھرپور شرکت کی ہے نیشنل لیول کے لیڈرز نے. لیکن سندھ کے حوالے سے یہی تھا کہ ایک تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو، لیکن سندھ میں آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد میں اگر آپ دیکھیں پارٹیاں ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، بالکل لسانی لحاظ سے بھی ہیں، سیاسی آپ دیکھتے ہیں مختلف مذہبی پارٹیاں ہیں اور باقی بھی پارٹیاں ہیں یہاں پہ. تو اس لحاظ سے یہ ایک سندھ میں اسی لیے انہوں نے ہوسٹ کیا کہ ہر لحاظ سے کہ ہم سے کوئی ایک ایسا یونٹ بھی نہ رہ جائے کہ ہم اس کو نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے انگیجمنٹ کے لیے تھی. تو یہی ایک ہمارا نظریہ تھا کہ یہاں پہ بھی تمام پارٹیاں جو ہے وہ آن بورڈ ہوں. مرکزی APC بھی آپ پلان جو ہو رہی ہے اس کو ہوسٹ مولانا کریں گے، نون لیگ کرے گی، پیپلز پارٹی، یہ فیصلہ کوئی ہوا ہے اب تک؟ دیکھیں ہر پارٹی نے اپنے پلیٹ فارم سے APC کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیا ہے، ہماری پارٹی کی بھی ہے، نون کی بھی ہے، اور تقریباً اگر آپ دیکھیں کہ چند ایک چیزیں جو خاص ہیں وہ سب کے مشترکہ ہیں. تو چاہے جو بھی پارٹی کریں تو اٹ مینس کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں سب کے لیے قابل قبول ہوں گی. اگر صاحب یہ تھا کہ شاید نون لیگ کی طرف سے کوئی کھچاؤ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے وضاحت بھی کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم ہوسٹ کریں گے، اس وجہ سے اس پروونشل اس پہ گئی ہے، یا پیپلز پارٹی اب انیشیٹ کرے گی، یا انتظار کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کتنی سرگرمی دکھاتی ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کی جو APC وہ تو خالصتاً JUI کی ہے، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے تھی، تو وہ تھی صوبے لیول کی پہلے سے. ان کا پلان ہی یہ تھا، کیونکہ جب میں کراچی سے آ رہا تھا تو JUI کے دوست جو ہے وہ دعوت نامے دے رہے تھے. رہا جو APC آل پارٹیز کی
پاکستان لیول پہ جس کو کرنا ہے اس کے حوالے سے ہمیں تحفظات نون لیگ کی ایک ہمیں نظر آ رہی تھی کہ کچھ ریلیکٹنس ہے، ہاں کچھ نظر آ رہا تھا، جس پر اس دفعہ میری ذرائع سے یہ معلومات ہے کہ مولانا صاحب اس دفعہ بڑے فائنل راؤنڈ کے موڈ میں ہیں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہے، اور ان کی اس مولانا صاحب تو موڈ بناتے ہیں، آپ موڈ خراب کر دیتے ہیں نا. مولانا صاحب نے تو پچھلے سال بھی موڈ بنایا تھا. دیکھیں ہم آج بھی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی مطلب ایسے مطلب لاکھ مجھے عمران خان یا پی ٹی آئی برا لگے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جمہوری نظام چلے، جمہوری نظام ڈیریل نہ ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی بات بالکل صحیح تھی اور حق پر تھی، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سے فائدہ جو ہے وہ غیر جمہوری لوگوں کو ہوگا، اور غیر جمہوری لوگوں کے اور ایزی ہو جائیں گے، جس طریقے سے آج پی ٹی آئی اپنا رویہ پارلیمنٹ میں دکھا رہی ہے. ابراہیم خان صاحب، کوئی مومنٹم آپ کو بندہ نظر آتا؟ آج اے پی سی ہوئی، پھر ایک اور اے پی سی ہونا، پھر یہ یہ ہے کہ ہر جماعت کو جو ایک جمہوری حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اے پی سی بلائے یا بی بی سی بلائے یا جو بھی نام رکھ لے، مقصد ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اصل چیز ہے عوام کی طاقت اور عوام کا ساتھ ہونا. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی پروونشل لیول پہ ہی بلاول بھٹو صاحب نے ریلی نکالی، اور وہ وہیں سے شروع کر کے اسٹریٹجی بالکل جائز ہے کہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے، وہاں سے شروع کرو اور پھر اس کو آگے لے جاؤ. لیکن وہی ریلی وہاں پہ وہ شام کو جب وہ ایکسپوز ہوا ایشو کہ جی وہ تو بیچاری خواتین ٹی وی پہ آ کے کہہ رہی تھیں جی ہمیں 2,000 روپیہ کہا گیا کہ آپ ٹرین مارچ کی بات کر رہے ہیں. جی 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 وہ بھی بیسیکلی وہیں پہ دیکھیں نا مسٹر اپ کرنی ہوتی ہے اسٹرینتھ لوگوں کی سپورٹ سے، تو وہ پھر وہیں پہ ہی معاملہ ختم ہو گیا، وہ آگے نہ بڑھ سکا. اور انفارچونیٹلی وہ صحافی جس نے وہ سارا ٹی وی پہ لے کے آیا اس کو بھی شہید کر دیا گیا. وہ تو اب آگے جی آئی ٹی ہو گئی، میں معذرت چاہوں گا آپ سے، میں معذرت چاہوں گا کیونکہ اس لیے معذرت چاہوں گا، میں آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں، میں آپ سے دیکھیں میں آپ سے معذرت اس سینس میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جی آئی ٹی بن کے آپ لوگ آج کل جی آئی ٹی کا بہت ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک جی آئی ٹی بنی ہے، اس میں پروف ہو چکا ہے کہ اس کا مرڈر کس نے کیا، وہ لوگ قاتل پکڑے گئے. اب آپ دیکھیں پوائنٹ اسکورنگ ہو گئی، یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہو گئی. میں عرض کرتا ہوں، اب میری عرض سن لیجئے، میں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے یا کس نے اس کو مارا، میں نے کہا الٹیمیٹلی وہ بیچارہ اس دنیا سے بھی گیا جس نے کہ وہ سارا وہ خواتین کا انٹرویو کر کے سارا کچھ دکھایا تھا. جی ٹھیک ہے نا جی، لیکن وہ وہاں سے مومنٹم جو ہے وہ نہ بن سکا، اس کے بعد وہ آگے چیز نہیں بڑھی. اب مولانا صاحب بھی ہیں، وہ انہوں نے اپنا وہاں سے شروع کیا ہے، لیکن ان کا جب تک قوم ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، چاہے پی ٹی آئی بھی ہے کوئی بھی ہو، جب تک قوم ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہونا. یہ اے پی سیز بھی تو ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ قوم اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑی؟ سر میں اس چیز کو اس طرح سے جواب دوں گا، اگر قوم ساتھ نہیں کھڑی اور ان کے ساتھ ہے تو ان کو کون روک رہا ہے کہ جی آپ اپنا شو آف اسٹرینتھ کریں، لوگوں کو بتائیں، سامنے لائیں، سب آپ کے سامنے آ جائے گا. کیونکہ مولانا صاحب نے بھی دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پہ کتنے دن دھرنا کیا تھا. جی بالکل کی تھی شو آف اسٹرینتھ، جہاں پہ کی گئی جو لوگوں سے پوچھا گیا ان کو یہ بتایا گیا تھا، فار فیسٹ ایریاز ناردرن ایریاز سے آئے تھے، کے پی کے سے بھی آگے، اپنا مقصد ہے کہ افغان بارڈر کے ساتھ سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. دیکھیں لوگ دین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں، مجھ سمیت. وہاں پہ اخبار تک نہیں ہے، ٹی وی تو بہت دور کی بات ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس طرح جو ہے یہ فلاں لابی سے فلاں 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 کر کے وہ جب وہ انٹرویو دینے لگے تو انہوں نے کہا ہم تو اس چیز کے خلاف آئے ہیں، تو پھر وہ انٹرویوز بھی روک دیے گئے. لیکن وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا وہ رہا، اس کے بعد وہ ڈسپرس ہو گیا. جواب دیتی ہے میڈم، یہ جو ہے نا جی چوک میں جی خواتین اور بچے تھے، وہ سارے سرکاری آفیسرز کے تھے جن کو مجبور کیا تھا کہ آپ کا اپریزل اے سی آر جو ہے تب تک آپ کا آگے صحیح نہیں جائے گا جب تک آپ ادھر حاضری نہیں کریں گے. یہ تو ہوتا رہتا ہے.
लेकिन इतना बड़ा मैं समझती हूँ कि आप एक दो बंदों को तो कर सकते हैं, मीडिया पे भी ला सकते हैं, और मीडिया पे अभी क्या आपके पास ये श्योरिटी होगी कि ये किसके बंदे हैं, तो इन चीजों में तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन कौम आपके साथ अगर है खड़ी या है, जो है वो तो डेफिनेटली अभी अगेंस्ट जा रही है इस हुकूमत की। वो कहते हैं कौम आपके साथ अगर खड़ी होगी तो तब्दीली आएगी, कौम आपके साथ नहीं खड़ी हुई इस वजह से कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अब मुझे नहीं पता ये कौम इनकी जुबान में किस चीज, कौन सी कौम हमारे साथ तो कौम हम जो सुनते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं, मारूजी हालात इज टोटली डिफरेंट। अब लोग आजिज़ आ चुके हैं इन पॉलिसियों से, और ये जो रोजमर्रा के आप देख रहे हैं, मैं अब उस पुराने किस्से में नहीं जाऊंगी कि जो वादे किए थे और अब ईफा क्या हो रहा है, लेकिन बिल्कुल वो कहते हैं ना, आपने एक पीक पे चढ़ा दिया था कि हम पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे, और अभी बिल्कुल डाउनफॉल जा रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी पाकिस्तानी लोग रहते हैं, अगर वो आए हैं तो मेरे पाकिस्तानी भाई आप क्यों मतलब एक तो ये माइंड सेट खत्म होना चाहिए कि अफगान बॉर्डर पे जो लोग हैं वो बेचारे हमेशा अगर पिस गए वो आपकी वजह से, आपने उनको फाटा, तो इसलिए ये माइंड सेट खत्म करें कि अफगान बॉर्डर के साथ जो लोग आए वो पाकिस्तानी हैं और मुझसे बेहतर परफॉर्म करते हैं इस मुल्क में, नहीं तो आप चेक करवा लें। मैंने तो पहले कहा कि मुसलमान हैं और वो दीन के नाम पे वहां से आए, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो वहां से क्यों आए हैं। देखिए ना, बात को ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा मोमेंटम जो है वो कैसे बनेगा आप एज अ पॉलिटिकल एक वर्कर के तौर? मोमेंटम अगर आप देखें ऑलमोस्ट बन चुका है, एक गाइडलाइन उनको दे चुके हैं हम। जब यहाँ पे आज़ादी मार्च था तो वो उसी चीज को आगे अब हम लेके जा रहे हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि अभी ये कोरोना जैसे हालात आ गए हैं, और मौलाना साहब जिस तरह मेरे भाई ने भी कहा कि एक पॉलिटिकल उनका विजन है, तो उस हालात और नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने यही कहा कि चूंकि एक तभी मसला है। इमरान साहब, कोरोना ने आपकी हुकूमत को बचा लिया, कौन इनको रोक रहा है? ठीक है, अभी ये कोरोना का अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की इससे जान छुड़वाए और पूरी दुनिया की इससे जान छुड़वाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ हर इंसान का अपनी एक सोच का मेयार है। मैं कहता हूँ कि जब कश्मीर के 80 लाख लोगों को लॉकडाउन किया गया तो पूरी दुनिया ने तमाशा देखा, और इसलिए देखा कि मुसलमान थे कि मरते हैं कि अपने बच्चों को वहीं पे दफन कर रहे हैं अपने सहनों में, इज्जतें पामाल हो रही हैं, किसी ने नहीं पूछा। अब अल्लाह ने जब कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ लॉकडाउन क्या होता है, तो अब सबकी चीखें निकल रही हैं। तो इस्तग़फ़ार हमें करनी चाहिए सबको, अल्लाह ताला जितनी जल्दी हो सके इससे जान छुड़वाए, और उसके बाद आप भी देख लेंगे, अल्लाह ताला हमें भी जिंदगी दे, सबको जो बैठे हुए हैं अपनी आंखों से देखेंगे जी। तो मुझे मैं एक सियासी वर्कर हूँ, और मैंने पहले अर्ज किया था कि मेरी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रगल से मैं आया हूँ, तो अब मैंने पीटीआई से इलेक्शन लड़े 13 का भी और अब भी। तो हम जो मैं चीज देख रहा हूँ जी वो ये है कि अल्टरनेट जो है वो मौजूद इस वक्त नहीं है, वैक्यूम है एक, वो वैक्यूम पुर होगा क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। जब एक चीज का वैक्यूम होता है तो उसने पुर होना होता है, वो इनकी जगह कौन करता है, कैसे होता है, वो दैट इज अ डिफरेंट। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ने वैक्यूम क्रिएट कर दिया सर। हमारी परफॉर्मेंस ने नहीं, हमारी परफॉर्मेंस को तो जज 5 साल में किया जाएगा ना। ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, दूसरी तरफ से लीडरशिप जो मेन पार्टीज की थी 2 की, वो बिल्कुल मकसद है कि उनके केसेस और मामलात की बात है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है फारिग हुई है। लीडरशिप अपोजिशन की फारिग हो गई है, वैक्यूम अपोजिशन का है, यहाँ पे कोई नहीं है मसला। तारिक भाई, बात पता है क्या है, मैं एक तो आपको मजे की बात बताऊं, ये आज अपने वोटरों के साथ जो मजाक कर रहे हैं ना, सबसे अहम बात ये है जो इनका वोटर है वो ज्यादा परेशान है इस टाइम। वो क्यों परेशान है? जो आप कह के वोट ले लिया आपने, लेने के बाद अब आप फिर भी फ्लोर ऑफ द हाउस भी आज आप खड़े होके ये बात करेंगे कि जी पिछले चोर थे। अच्छा, अगर पिछले चोर थे और आपकी बात मान ली और वोट दे दिया, हम नहीं कहते कि आपको सिलेक्टर लेके आए, हम आपकी बात मान लेते हैं, आपको उन्होंने वोट दे दिया इस बयानिए में, तो अभी भी आपने वही बयानिया सिर्फ इसलिए वोट लिया था कि आपने यही रिपीट करना है। मैं ये कह रहा हूं कि आज आप जब फ्लोर पे खड़े हो, कोई मिनिस्टर साहब खड़े हो, वो बताएं, गिनवाएं कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कर दिया हमने, ये कर दिया, तो वैक्यूम पैदा होगा और उससे हमारी लीडरशिप बैक पे चली जाएगी, और ये जो है ना हमारे लीडरान को
بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے 10 سالوں میں کچھ کیا ہی نہیں، انہوں نے 35 سالوں میں بقول کچھ کیا نہیں، انہوں نے 50 سالوں میں کچھ کیا نہیں. جیسے آج اسد عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے خود آن کیا کہ جی یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے کہ الیکٹرک کی یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوئی. آپ لاکھ چاہیں لیکن حقائق کو آپ چھپا نہیں سکتے، تاریخ کو آپ مسخ نہیں کر سکتے. ٹھیک آغا صاحب، ایک بریک لے لیں. جو قومی اسمبلی میں آج ہوا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، اور پھر جو زہر بلوچ کی GIT کی جو گونج تھی اور کراچی کے مسائل کی، اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہزاد صاحب، آج پھر اسمبلی میں وہی ہوا، مراد سعید صاحب کی جی وہ 164 کا بیان پڑھنے لگ گئے، پھر شور شرابہ، جی پھر وہ شازیہ صاحبہ نے اپنا ہیڈ فون ان کی طرف پھینک دیا. یہ اسمبلی اس کام کے لیے؟ بالکل اسمبلی اس کام کے لیے نہیں ہے، لیکن میں کئی پروگرام میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا نیشنل اسمبلی ایتھکس کمیٹی بنی ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اتنی پولیٹیکل پارٹیز پہلے آتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی بھی آتی رہی ہے، نون لیگ کی بھی حکومت تھی، ہم بھی پارٹ آف دا نیشنل اسمبلی رہے ہیں. ہم نے تو کوئی ایسی صورتحال نہیں دیکھی جو کہ موجودہ حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ خود سمجھ لیں کہ جب ضرورت اس کمیٹی کی پڑی تو اٹ مینس کہ کون سی ایسی نئی پارٹی اقتدار میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ شور شرابہ ہو رہا ہے. مطلب ہم تو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتی ہے. ہم ہر دوسرا بندہ کھڑا ہو کے اسپیکر کو کہتا ہے کہ اسپیکر صاحب یو آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، آپ کنٹرول کریں. وہ اٹ مینس کہ انہوں نے بھی یہ ضرورت محسوس کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا کیسے صاحب تنگ آ گئے خود حکومتی ارکان کے رویے؟ بالکل وہ یہ کہتے ہیں، اور فلور آف دا ہاؤس بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے خود اپنے گورنمنٹ کے جو حکومتی اراکین ہیں وہ گلا کرتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کا سائیڈ لیتے ہیں. کیوں لی جاتی ہے اپوزیشن کی سائیڈ؟ کیونکہ ان کے اپنے جو ہیں وہ مانتے نہیں. اور ایک آپ تو دیکھیں، آپ پوری ہسٹری نکال کے دیکھیں، 2 سال پورے ہونے کو ہے 13 اگست کو، آپ دیکھیں سب سے زیادہ کون ممبر جو ہے اس کو ٹائم ملا ہے بولنے پہ، اور پھر ان کے الفاظ آپ ذرا نوٹ کر لیں. چند ایک وزیر، بلکہ ایک ہی وزیر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ جس کی وجہ سے ہنگامہ ہوتا ہے. یعنی مراد سعید کی وجہ سے ہنگامہ ہوتا ہے، اور مراد سعید کو سب سے زیادہ وقت دیا جاتا ہے. اور ادھر اپوزیشن چاہے کوئی بھی ایشو وہاں سے ایک ہی بندہ اٹھ کے، یہ کیوں؟ باقی وزراء نہیں ہے، باقی ممبران نہیں ہے. یہ تو کسی سے بھی آپ پوچھ لے، چلے میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں، ہم وہاں بیٹھتے ہیں، ہم کہیں گے کہ چلے دوسری گن. ان کے اپنے وزیر بھی بہت سلجھے ہوئے ہیں، ان کو تو کبھی ٹائم نہیں دیا گیا جو کہ ماحول کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. اگر سر مراد سعید صاحب کو ڈیلیبریٹلی کھڑا کیا جاتا ہے اور ماحول خراب کرنے کے لیے، ڈی ٹریک کرنے کے لیے؟ میں آپ کو حلفیہ یہ بات کرتا ہوں کہ آج بھی 3 منسٹر صاحبان نے، آج بھی 3 منسٹر صاحبان نے اسپیکر صاحب کے روم میں جب ہم یہ ایشو چل رہا تھا تو انہوں نے اس بات کو میرے ساتھ ایڈمٹ کی کہ اگر ہم اپوزیشن کو یہاں بھی نہیں بولنے دیں، اپوزیشن یہاں بھی نہ بولے تو آخر بولیں گے کہاں؟ ایک اور اگر یہ ہاؤس نہیں چلے گا تو یہ حکومت نہیں چلے گی. یہ میں آپ کو الفیہ بول رہا ہوں. 3 وفاقی وزراء نے یہ ایڈمٹ کیا میرے ساتھ، آج کی بات بتا رہا ہوں. اور جب میں نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، انہوں نے بولا یہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو میں نے بولا اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ بولا یہ ہم سے بہت اوپر کی بات ہے. اب یہ بہت اوپر مجھے نہیں پتا، میں سمجھتا ہوں ان کو تو اس لیے نہیں پتا ہوگا کیونکہ یہ ہاؤس میں انتہائی شریف ان کی شرافت کی میں حلف دیتا ہوں کہ یہ ایک بیلنس بات کرتے ہیں، ایک اچھی بات کرتے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کو تو نہیں پتا کہ وہ کتنی اوپر کے لوگ ہیں، وہ کتنی اوپر کا وہ منسٹر ہے کہ جس کو 3 منسٹروں نے آن کیا آج کہ یار یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے. لیکن میں آپ کو میری بات کو آپ ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے آپ چھوڑ دیں. جس طرح ہماری محترمہ بہن نے کہا کہ آپ ہاؤس کی ریکارڈنگ اٹھوا کے کسی بھی آزاد ادارے سے یا انڈیپینڈنٹ کسی شخص سے یہ چیک کروائیں کہ یہ ہوتا کیا رہا ہے، کہ کیوں یہاں سے اس قسم کی بات کی جاتی ہے اور یہاں پر اس قسم کا ماحول کیوں بنایا جاتا ہے. ایمین صاحب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر مراد سعید صاحب سر میں کے اوپر مستقل اور یہ والا بجٹ سیشن کے اندر علی زیدی صاحب کہنا جی آپ کو چھوڑ دیں، مقصد ہے کہ آپ کے مراد سعید صاحب کے معاملے میں نہیں، میں آپ کو میں جنرل بات ایک حقائق پہ بات کرنی چاہیے.
ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا ہے کہ آپ جائیں اور قومی مفادات پہ بات کریں. ٹھیک ہے. 25 سے 30 لوگ ہیں ٹوٹل پوری اسمبلی میں فرام آل پارٹیز. انہوں نے پوری اسمبلی کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور اس میں کبھی کوئی پہل کر لیتا ہے, کبھی کوئی پہل کر لیتا ہے. نیشنل ایشوز پہ بات ہونی چاہیے, ملک کے مسائل کا حل ہونا چاہیے. یہ جے آئی ٹی والا ایشو شروع ہونے سے پہلے یقین مانیں اتنے اچھے انداز میں اسمبلی چلنا شروع ہو گئی تھی کہ چاہے کوئی جو مرضی اپنا کہہ رہا تھا, لیکن دوسری طرف سے پیشنس اور ادب کے ساتھ سنا جا رہا تھا. لیکن پھر علی زیدی صاحب نے جے آئی ٹی کا معاملہ چھیڑ کے ماحول کو خراب کیا نا. دیکھیں, علی زیدی صاحب نے چھیڑا ہے, جو بھی آیا ہے, یہ ایک جے آئی ٹی کے ایشو پہ معاملہ اسمبلی میں پہنچا. میرے خیال میں ٹی وی کی انٹرویوز کی حد تک رہتا تو زیادہ بہتر تھا, لیکن وہ ادھر سے آیا, پھر ادھر سے رسپانس آیا پیپلز پارٹی کی طرف سے, پھر ادھر سے رسپانس. مقصد ہے کہ شروعات تو ہو گئی نا پھر جب میں عرض یہ کر رہا ہوں, دیکھیں ایک جے آئی جو آج ٹی مراد سنگھ صاحب نے 164 کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے, یہ کل پلاننگ تھی, کل انہیں وقت نہیں ملا, ورنہ کل شام میں انہوں نے یہ پڑھنا تھا. جی جی جی. اب اگر یہ پہلی چیزیں طے کر لیں گے کہ یہ سب کچھ ہوگا, اور یہ پہلے دیکھیں کل ہمیں پتا تھا کہ مراد سنگھ صاحب نے کووڈ-19 کے بعد یہ باقاعدہ طے ہو گیا تھا کہ ایک تو کورمبی ہم نے نشاندہی نہیں کرنی, کیونکہ ہم کم سے کم لوگوں کو بلانا چاہ رہے ہیں. ہر جماعت اپنے آدھے سے کم لوگوں کو بلائے تاکہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی رہ سکے اور معاملات کو بڑی خوش اسلوبی اور واقعی ہی خوش اسلوبی سے معاملات چلتے رہے. لیکن پھر مقصد ایک دم کوئی نہ کوئی کسی ایشو پہ گرما گرمی ہوئی. آج پھر ہم بیک ٹو دا اسکوائر ون پہنچے ہیں آج کی کاروائی میں. آغا صاحب, آپ کو بھی آج اسپیکر نے کہا ہے کہ آپ ایوان کو جو ہے نا وہ یرغمال بنا لیتے ہیں, جھگڑے شروع کرواتے ہیں, شور شرابہ بھی آپ کرتے ہیں سب سے زیادہ. کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہ میں کروں گا, اور اس لیے کروں گا جب میں ہاؤس میں میرا رائٹ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے مائک دیں. جب آپ مجھے مائک نہیں دیں, اب بھی میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ڈیسائیڈ تھا کہ ہم کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں, لیکن یہ بھی ڈیسائیڈ تھا کہ ہم اس قسم کی انلیٹ اور فضول باتیں نہیں کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں, 154 کے بیان سے 164 کے بیان سے پاکستان کے عوام کا اس ٹائم پیٹ بھرتا ہے. 6 سال پرانی جی آئی ٹی کا اب آپ اٹھا کے اس سے آپ اس کو یوز کتنی دفعہ کریں گے؟ ایک دفعہ آپ نے الیکشن سے پہلے اس کو استعمال کیا, پھر اب دوبارہ کیا. ہمارا ایشو یہ نہیں ہے, ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو مطلب بنانا کیا چاہ رہے ہیں. جب آپ کے ساتھ بات کی جائے آپ لہرانا شروع کر دیتے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب کا نام لے کے. کیا صدر پاکستان کا یہ لیول ہے جو آپ مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں؟ صدر پاکستان کا یہ لیول ہے؟ اگر میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کو انٹرٹین کرتی بھی تھی, تو آپ خود اپنے بیانیے کو جھٹلا رہے ہیں کہ آئین پاکستان کا جو کسٹوڈین ہو, جو پاکستان کی مین چیئر پہ بیٹھو آصف علی زرداری صاحب, ان کا یہ لیول ہے کہ وہ رحمان یا یہ عزیر یا ان جیسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں, تو آپ غلط اسٹیبل کر رہے ہوتی ہیں چیزوں کو. پھر ایک ذوالفقار مرزا کو بھی ہیرو کہہ رہے ہیں وہ علی زیدی صاحب. مزے کی بات یہ دیکھیں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آپ میرے تمام کولیگز اس بات کو, ہم اپنے حلقے میں پروگرام کرواتے ہیں اور اپنی پارٹی قیادت کو بلاتے ہیں. اس پروگرام میں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوں, کون بیٹھا ہو, اور وہ آ کے تصویریں کھنچواتے. ایک سنگل پروگرام, اچھا مزے کی بات یہ کوئی دوسرا پروگرام بھی اس کے بعد آپ نہیں دکھا سکے میڈم فریال ٹارفل صاحبہ کا. پھر اس کے بعد دوبارہ ہم آ جاتے ہیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں جو آپ قوم کو دکھا سکے کہ جی ہم نے یہ کیا ہے. آپ ایسی انلیٹ بات اٹھاتے ہیں اور اس کو موضوع کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, آپ چینج کرتے ہیں, قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. اگر دیکھیں میں بولتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سچ ہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب حکومت کام نہیں کرے گی تو پھر اس کے بعد سو موٹو لیتی ہے کورٹس. اس کا زندہ مثال یہ ہے کہ جب آپ نے پیٹرول کا یہ ایشو بنا, آپ نے ایکشن نہیں لیا, لاہور ہائی کورٹ نے اس کا سو موٹو لے لیا. اب اسی طریقے سے آپ کو آج آپ سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں بھائی آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کو لوگوں نے منتخب کر لیے جو نہیں کیا تھا. اب آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, ایک آپ کے پاس ادارے موجود ہیں, وہ جو ادارے جن کے سائن کے متنازع کیا گیا, وہ ادارے کس کے ماتحت ہیں؟ پرائم منسٹر کے. بالکل ٹھیک. آپ اس کی لیجسلیٹی لیں اس پہ.
آپ کے پاس طاقت ہے، آپ چیزوں کو الجھائے نہ، گند نہ بنائیں۔ جی ابراہیم صاحب کہتے ہیں جی سپریم کورٹ سو موٹو لے، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، یہ ساری ایجنسیز آپ کے انڈر میں ہے، جوڈیشل کمیشن بنا ہے، پارلیمانی کمیشن بنا ہے، کوئی اور کام کریں، آپ نے کام کرنا نہیں ہے، صرف ہیڈ لائنز بنانی۔ دیکھیں ہیڈ لائنز کا ایشو نہیں ہے، اس جو نہ تو عزیر بلوچ کو ہماری گورنمنٹ نے گرفتار کیا تھا، یہ پہلے کی کہانی ہے جی۔ ہم تو کہیں گے تو ہماری حکومت تھی سندھ میں جب عزیر بلوچ گرفتار ہوا تو یہ کہیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا جی، تو اب اگر اس کو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سامنے لائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، تو اس میں کون سی ایسی بری بات ہے؟ اس میں اوفینڈ ہونے والی تو بات نہیں۔ دیکھیں ایک چیز میں نے غلط کی نہیں ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ لائیں، کس نے منع کیا؟ نہیں بالکل وہی وہ لانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم جے آئی ٹی کو سامنے لا رہے ہیں، تو اس پہ مقصد ہے کہ آپ اٹھا کے مائک مارنا شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم صاحب نے نا، اب دیکھیں نا، اب دیکھیں مجھے پورا حق حاصل ہے، میں سچ بول رہا ہوں تو میری قوم جانتی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری قوم جانتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کا فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ ایک بات میں صرف ابراہیم بھائی سے یہ بول رہا ہوں کہ یہ میری بات غلط ہے، یہ بات کو یا سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھانا نہیں چاہ رہے ہیں یا خود جمع، میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ پاور میں ہیں، آپ جیسے کے ای سی کا ایشو تھا، آپ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ منافقت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ ایکشن لیں اس کے خلاف، آپ پاور میں، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اس کے اوپر، جی آئی ٹی کے اوپر، آپ کو یقین نہیں آ رہا، ہم نے جی آئی ٹی کی رپورٹ شائع کر دی، آپ کو نہیں آ رہا، آپ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ اس کو گرفتار ہے، اس کو لے آئے سامنے، اس کو آپ کون روکتا ہے؟ پلیز اس پہ شہزاد صاحب پہلے تو یہ بتا دیں، وہ کہتے ہیں اتھارٹی تو ان کی ہے، کمیشن بنائیں، جو کراچی کا جو مسئلے ہیں اس کے اندر بھی گورنمنٹ ان کی ہے، یہ مظاہرے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ کس کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے؟ بالکل یہی ہے۔ دیکھیں اگر حکومت نے کوئی کام کیا ہوتا تو آج کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ اس طرح کی رپورٹ سامنے آتی۔ اگر آپ رپورٹ لے کے آ رہے ہیں تو ثانیہ ساہیوال کی لے کے آئیں۔ کے پی کے میں جو احتساب کمیشن آپ نے ختم کیا، بی آر ٹی کے لیے ہم نے ایڈجسٹمنٹ موشن دیے، وہ لے کے آئے جو ہماری لیجسلیشن ہے۔ بلین ٹری پہ جو ہم نے کرٹیسزم کی ہے، نمبر آف نوٹسز جمع ہے، وہ لے کے آئیں۔ مطلب ایسی چیزیں جو کہ ہمارے یہاں پہ اختیار میں، جس سے کوئی پازیٹیو ہمارا امیج بھی بن سکے، اس طرح کی چیزیں جو کہ آلریڈی جس ادارے کے ہیں، آپ دوسرے ادارے میں یعنی جا کے اپنا ٹائم یہاں پہ ضائع کرنا اور پھر اس طرح شور شرابہ کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ احتجاج جو کر رہے ہیں کراچی میں، جیسے احتجاج کر رہے ہیں بجلی کی بندش کے، یہی تو میں دیکھ رہی ہوں نا کہ یہاں پہ جس طرح آج کا جو کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہوا، تو منسٹر بجائے یہ کہ صحیح حقائق بتاتے، وہ کہتا ہے اس میں ایک ممبر آپ کا ہے، ہر پروونس کا ایک ممبر ہے، چیئرمین ہوتا ہے نیپرا کا، تو آپ اپنے ممبر کو کہیں بھائی اپنے ممبر کو پروونشل حکومت، تو پھر آپ کس کے لیے بیٹھے ہوئے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو آپ پھر سارا ملبہ ایک سندھ حکومت پہ ڈال دیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اسمبلی میں ایک حکومت جو ان کے ہاتھ نہیں آئی، اسی پہ سارا ملبہ جا رہا ہے۔ یہ بتا دیں کہ مظاہرے اپنی حکومت کے خلاف نہیں، یہ بھی آپ کہہ رہے تھے بھائی کہ جو یہ کے ای تھی، یہ مشرف کے دور میں دی گئی۔ اگر مشرف کے دور میں دی گئی تھی تو وال اسٹریٹ جرنل نے کیوں لکھا اپنی اس پہ اداریے میں پورا اتنا بڑا ہیڈنگ کے ساتھ کہ $20 ملین پہ جو ہے اس کو وہ پرائیویٹائز کیا گیا تھا نواز شریف دور میں جی۔ تو یہ ایک چیز آج اسد عمر نے قومی اسمبلی میں جو میری بات سنیں نا، میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو کم از کم سو کریں، اگر آپ نے انہوں نے اتنا بڑا آپ پہ الزام لگا دیا ہے۔ اب اسد عمر صاحب آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ مظاہرے کس کے خلاف؟ بجلی اگر دیکھیں پانی نہیں ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے آپ کا، اس کو آپ نے کسی صورت پرائیویٹائز کرنا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک اطلاعات ہیں کہ اس کے جو حصے داران ہیں وہ بامبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کہ دیکھیں 70% آپ کی ریونیو جنریشن کراچی سے ہوتی ہے۔ آپ کا مقصد ہے کہ اس طرح سمجھ رہے ہیں معاشی دل ہے کراچی، اور اس کو بجلی نہیں مل رہی، اور وہ بجلی آپ نے کن کے ہاتھوں میں دے دی ہے؟ جو اپنی مرضی سے چاہیں دیں نہ دیں، انڈسٹری کو تباہ کر دیں، لوگوں کے روزگار کو تباہ کر دیں۔
اس کے خلاف کر رہے ہیں کہ اب وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کہ اپنی مرضی سے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری یہ اپیل ہوگی کہ کوئی قانون کے اندر اگر کوئی یہ ہے پروویژن موجود ہے تو کے ای کو واپس لیا جائے اور اس کو اگین وابڈا کے اور اپنا اس کے نیچے لا کے اور اس کو پورے ملک کے ساتھ چلایا جائے۔ اگر صاحب لاسٹ سینٹینس جی پروگرام میں جی ایک منٹ جسٹ میں نے جب بات کی ہیلتھ کے حوالے سے 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، میں نے سندھ کے ساتھ کمپیئر کر کے ان کا ڈیٹا کہا ہے، اور ہائر ایجوکیشن وفاق کے حوالے سے میں صرف یہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی کنفیوز ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ مظاہرہ کر کس کے خلاف رہے ہو؟ آپ بول رہے ہو کہ میں سمجھتا ہوں میں بول رہا ہوں آپ سمجھے نہیں، آپ ہیں حکومت میں، آپ ایکشن لیں۔ میں فلور آف دا ہاؤس بھی آپ کو کہا آپ ایسے غیر مقبول فیصلے لیں، پیپلز پارٹی آپ کو 100% سپورٹ کرے گی اس ایشو پہ کیس کی۔ آپ نے انڈیپینڈنٹ اینٹی بنا دیا کے ای کو، وہ ڈائریکٹلی آپ کے گورنمنٹ کے اس میں آتی نہیں، ایمبیڈ نہیں، لیکن نیپرا اور یہ سب اس کی جو سپرویژنری باڈی ہے وہ تو سپروائزری ہے، لیکن اس کا ڈیسیژن میکرز جو ہیں وہ ہیں جو اونرز ہیں، جن کے ساتھ مقصد ہے کہ ڈیل ہو کہ جس نے بھی اس وقت کیا ہے اور اس کو کے ای کو جو ہے پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے، کے ای کو واپس لیا جائے تو تمام معاملات اپنے اس پہ آ جائیں گے۔ ہم تو بولے وہ کافر کی ٹائر وہ جو تاریں تھی وہ جو انہوں نے وہ بول رہے کہ یہ سسٹم ان لوگوں نے ابھی تک نہیں بنایا، آج اسد عمر نے کہا اور اس نے عمر آئی، اگر وہ سسٹم میں بول رہا ہوں تو اس کس نے دیکھنا تھا، کس نے پہلے کیا ہوتا رہا ہے کہ جب کئی میں بجلی پہلے بھی شارٹ ہوتی تھی لیکن دوسرے صوبوں سے نکال کے اس کو دے دی جاتی تھی کیونکہ ہمارا معاشی ہب ہے اس کو تاکہ بجلی کون سی حکومت ہے جو سب سے زیادہ چیزوں اور اثاثوں کو بیچ ڈالا ہے، جنہوں نے اور ابھی بیچتے جا رہے پرائیویٹائزیشن کو؟ کون پارٹی ہمیشہ خلاف رہی ہے نیشنلائزیشن؟ اگر رفیع اللہ صاحب، شاہدہ صاحبہ اور ابراہیم خان صاحب تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آئندہ ہفتے اسی وقت انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔